ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے، اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے۔ مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا، اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی۔ یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے، جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی، اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی، ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا، تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں، جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے، اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے، تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے۔ ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں، جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو، اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہیں نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں۔ اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج، اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں، لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے، اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے۔ تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گرڈ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا ہو، اور اس بحالی میں میں سراہنا چاہتا ہوں نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی اور پاور ڈویژن اور ساتھ ہی ہماری معاونت اور تعاون کیا ہمارے ساتھ وزیر پانی نے اور چیئرمین واپڈا نے، چونکہ اس سارے معاملے میں تربیلا پاور سٹیشن اور منگلا اور غازی بروتھا کا بڑا اہم کردار ہے جس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو ہم نے کچھ جو ہمیں کل جو وسیع بریک ڈاؤن ہوا اس میں ہمیں کچھ بیچ میں ایک ریلیف تھا کہ وارسک ڈیم چل رہا تھا جس کی وجہ سے پشاور اور اسلام آباد ریجن کے کچھ علاقوں میں تمام وقت بجلی موجود رہی۔ اسی طرح سندھ میں اچ پاور سٹیشن چالو رہا اور وہ اس کی وجہ سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں سندھ کے لاڑکانہ، نوشہرو،
خیرپور، ناتھن شاہ، میہڑ، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پورا دن وہاں مکمل طور پر بجلی بحال تھی اور کسی وقت بھی وہاں تعطل نہیں آیا، اور اسی کو ہم نے استعمال کیا بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں ان کو بھی بجلی دینے کے لیے. تو وہاں پورا دن جو سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے تھے وہاں بجلی موجود رہی. ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے کل صبح جب 7:30 بجے کہ ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آیا، ایک اتار چڑھاؤ ہوا وولٹیج کا، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی. اس دن 1112 گریڈ سٹیشن ہیں اور ہاں جی مکمل اہم دن اب وہ بحال ہیں. توانائی خرم دستگیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ گیپکو کے 60، لیسکو کے 176 گریڈ سٹیشنز کو بحال کر دیا گیا ہے، فیسکو کے 110، ہیسکو کے 71، میپکو کے 138 اور سیپکو کے 69 اور ہیسکو کے 71 اور کیسکو کے 65 گریڈ سٹیشنز کو بحال کر دیا گیا ہے، اور نیشنل گرڈ کے 1112 گریڈ سٹیشنز بحال ہو گئے ہیں. تعطل کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے. کل ٹیکنیکل چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، وولٹیج سوئنگ کی وجہ سے جو فالٹ آیا اس کو دور کیا گیا ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں کل ہی بجلی بحال کر دی گئی تھی. کہ وہ تربیلا کو دوبارہ چلا کر پھر باقی پاور پلانٹس کو تھوڑی تھوڑی بجلی فراہم کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ پھر اپنا سسٹم آن کر لیتے ہیں. تو اس میں کچھ تعطل آیا، ایک ٹیکنیکل چیلنج ہمیں درپیش ہوا تربیلا اور بنگلہ کے درمیان. جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ نے بجلی کے جو نظام ہے اس کو ہم گام کرنا ہے، ہم قدم کرنا ہے، سنکرونائز کرنا ہے. اس سنکرونائزیشن میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن اور وابڈا کے تعاون کی وجہ سے پھر یہ سپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا سنکرونائزیشن کو. تربیلا اور بنگلہ اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن تھی، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا. جس طرح میں نے کہا کہ پیسکو اور آئی ایس کو تو صبح کے وقت ہی اس میں کچھ جزوی طور پر بحالی ہو گئی تھی. سکھر میں بھی اونچ پاور کی وجہ سے بجلی موجود تھی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ملتان کو کچھ 12:30 بجے ان کو کچھ بجلی دی گئی، پھر حیدرآباد کو 4:30 بجے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام آباد کو، لاہور کو، گجرانوالہ جو پاور کمپنی ہے، اور فیصل آباد کو. تو آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. اب اس میں صرف جو 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں، انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے. تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. کوئلے کے 2 پلانٹ جو ہیں ان کا ایک یونٹ جو ہے ساہیوال کا بھی اور اینگرو تھر کول کا بھی، وہ اس وقت سنکرونائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا، جس کی وجہ سے ابھی اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی، کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، جس سے صنعتی صارفین مستثنیٰ ہے. انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو. 2-3 ایشوز تھے جی جس میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس کا حصہ ہے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں، اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہا ہے. اس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں کہ کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرونائزیشن ہو گئی
تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا. دوسرا جو افواہیں اڑیں وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے. اس پہ خبر اڑی کہ یہ ڈیزل نہیں ہے, فرنس آئل نہیں ہے, وہ سب موجود ہیں اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کی ہے. تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے اور وافر موجود ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے. تو لہٰذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے, پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے. اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے 30,000 میگا واٹ کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی, وہ پرسوں رات کو صرف 8,615 میگا واٹ تھی. تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق ہے 8,500 اور 30,000 میں, وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے. تو یہ ایک پالیسی اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے. دن کے وقت ابھی بھی 11,500 سے 12,500 تک کی طلب ہوتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی پورا کریں گے اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شاٹ ہے. وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں.